الدنيا بأجمل بسمة. جس کا جس بزرگ سے تعلق ہوتا ہے وہ بزرگ اس کے ساتھ ہوتا ہے. پیر مریداں دے سر تے رہندے او چوپے ہونیاں ہاں اس کا کام ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جس کے گن گائے ساری زندگی, جس کا نام لے کے جیے, بیٹھے کہیں تھے پر اس کے تذکرے اس کے گن گاتے رہے, وہ بھول جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ممکن ہے؟ کوئی چھوڑ دیا سارا کچھ جس کے نام پر وہ یاد ہی نہ کرے. سنو, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلفاء سید نعیم الدین مراد آبادی, ملک علماء مولانا ظفر الدین بہاری, صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب آزمو کہتے کبھی کبھی رات کو اعلیٰ حضرت کے پاس بیٹھے ہوتے تو اچانک اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو جاؤ, لکھنے پڑھنے کا کام ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اٹھو بھی جاؤ, کل کریں گے کام. کہتے اتنی کتابیں کھولی, اتنے نوٹس بن گئے, اچانک کہہ دیا جاؤ. ایک دن صدر الشریعہ فرمانے لگے پتہ تو کریں ہمیں نکال کیوں دیتے ہیں؟ یہ 8ویں 10ویں دن یہ کام ہوتا ہے, ساری دال لکھنا لکھانا ہوتا ہے, ترتیب دینی ہوتی ہے. یہ کہتے ہیں جاؤ, وہ خاص بات ہے. یہ خاص باتوں کو بھی خاص بندی سمجھتے ہیں. ہاں خاصا دی گلاما آگے نہیں مناسب کر, اور نہیں مناسب کرنی. مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے تر دی. وہ کہتے ہیں میری سمجھ نہیں آ رہی. میں نے کہا تجھے کیسے سمجھائے, تو اس رستے کا مسافر ہی نہیں, تیرے لیے یہی بہتر ہے قالوا سلاما. تجھے نہیں سمجھایا جا سکتا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ ایک رات پھر ایسے کیا, کہنے لگے چلو اٹھو نکلو. کہا حضور کام رہتا ہے, فرمایا کل کریں گے. حضور وہ تفسیری کام کرنا تھا, وہ ترتیب دینی تھی, حوالہ, فرمایا جاؤ ٹھیک ہے جاؤ کل کریں گے. کہتے نکال دیا. ہم نے بھی پروگرام بنا لیا کہ آج پتہ کرنا ہے. یہ نکال کیوں دیتے ہیں؟ آج خبر گیری کرنی ہے. کہتے سید نعیم الدین صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے جسوسی تو منع ہے پر چلو معافی مانگ لیں گے, یہ جسوسی بھی خیر والی ہے, کریں گے. کہتے رات فاضل بریلوی نے نکال دیا, اندر سے دروازہ بند ہوا. لکڑی کے جو دروازے ہوتے ہیں نا, ان کی کنڈی لگ بھی جائے نا تو ذرا سا اسے کھول لینا تو سوراخ بن جاتا ہے نا جی. کہتے وہ نا تھوڑی دیر گزری, اعلیٰ حضرت نے چراغ گول کر دیا, دروازہ اندر سے بند ہو گیا. اچانک دیکھا کہ اندر روشنی ہو گئی, چمک دمک ہو گئی, نور ہی نور ہو گیا. کہتے ذرا دروازے پہ ہاتھ رکھا تو ہم نے عجیب فلسفہ دیکھا کہ کوئی لیٹا ہوا ہے رضائی میں, اور اعلیٰ حضرت ان کے پیر دبا رہے, اور فرماتے ہیں عربی میں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی. زبان نے یار من ترکی بگویم, ہاں یار فریدہ جے کدی مل پہ سوڑا, انہوں دل دا حال سناوا. کہتے ہیں باتیں ہو رہی ہیں دھیمی دھیمی عربی میں, سمجھ نہیں آ رہی. اب تینوں دیکھتے رہے سنتے رہے, سمجھ کوئی نہ آئی, لیکن کہتے ہیں سمجھ نہیں بھی آ رہی پھر بھی مزہ بڑا آ رہا تھا. ایک بابا جی نا ایک دن بڑا کھول کے کہہ رہے تھے مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیب کا خیر الخلق کل. میں کہا بابا جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مجھے نہیں پتا پر مزہ بڑا ہوں جی. پتہ تجھ نہیں ترجمہ کیا ہے, پر حضور کی تعریف ہے, لطف. اللہ اکبر. دھیمی دھیمی باتیں ہو رہی ہے, سمجھ نہیں آتی, کہتے پر مزہ بڑا آیا. دیدار کی بھی تو بڑی لذت ہوتی ہے نا. فرماتے سحری کا وقت ہوا تو بزرگ تشریف لے گئے جو بھی تھے, کمرے میں پھر سے اندھیرا ہوا. اعلیٰ حضرت اٹھے, چراغ جلایا, جب کنڈی کھولی تو ہم تینوں باہر تھے. جلال آیا, یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ پتہ نہیں جاسوسی نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہمیں پتہ تھا بات کس نے کرنی ہے, سید نعیم الدین صاحب کو آگے کر دیے. وہ سید تھے, کہنے لگے حضور ان کی غلطی نہیں, میں نے کہا تھا. سید کا چہرہ دیکھا تو اعلیٰ حضرت چپ کر گئے, فرمانے لگے کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے سید صاحب نے نا جھوک کے کہا حضور دیکھیں میں سید ہوں, زد کبھی نہیں کی. آج بتاؤ تو صحیح یہ کون تھے؟ آج ذرا پردہ کھولو تو صحیح, کہو تو راز حیات کہہ دوں, حقیقت کائنات کہہ دوں, وہ بات کہہ دوں جو پتھروں کے دلوں کو بھی پاش پاش کر دے, حقیقت آشکار کر دے, صداقت بے حجاب کر دے. ہر ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے آ اور مجھے آفتاب کر دے. کہ حضورہ کہہ دیں یہ کون تھے؟ تو کہتے ہیں فاضل بریلوی کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسانے لگے, داڑھی بھیگ گئی آنسوؤں سے. فرمانے لگے تم میں سے جو جہاں الجھ جاتا ہے مجھ سے آ کے پوچھتا ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے نا. فرمایا ساری دنیا مجھ سے آ کے استفتاء پوچھتی ہے, میں نے بھی تو کسی سے پوچھنا ہوتا ہے. فرمایا میں کوئی لوارس تو نہیں, میں بھی گن گاتا ہوں, میں بھی کسی کا بن کے جیتا ہوں, میرا بھی کوئی ہے جو مجھے بتاتا ہے. کہا حضور کیا بات ہوئی؟ فرمانے لگے جہاں الجھنے لگتا ہوں بغداد کے عبد القادر جیلانی,
بغداد کے عبد القادر جیلانی تشریف لاتے ہیں، فرمایا آ کے لیٹتے ہیں، خدمتیں بھی کر لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا لیتا ہوں، مسئلے بھی حل کرا۔ فرمایا آج پھر آئے تھے، آج کیسے آقاؤں کا بندہ ہو رضا۔ ایک بہت بڑے محدث ہوئے سید جدار علی شاہ صاحب الوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے سچی مچی کے محدث تھے، اور سید زادے مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے امام صوفی ہوئے، ان کے مرید تھے، خود بھی عالم تھے، دو بیٹے عالم تھے، ان کے بیٹے اعظم پاکستان ہوئے سید ابو البرکات شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ خلیفہ تھے اعلیٰ حضرت، بڑے لوگوں میں ان کا نام تھا۔ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوست تھے سید نعیم الدین مراد آبادی، وہ مراد آباد میں رہتے تھے۔ سید نعیم الدین مراد آبادی بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہوئے۔ دیدار علی شاہ صاحب کہتے ہیں میں اکثر سید نعیم الدین صاحب سے ملنے جاتا تو وہ مجھے فرماتے آؤ تمہیں حضرت شیخ احمد رضا کے پاس لے کے چلیں۔ تو ان کی عمر بھی کچھ اعلیٰ حضرت سے بعض لوگ بتاتے ہیں کہ زیادہ تھی سید دیدار شاہ صاحب، سید بھی تھے، محدث بھی تھے، عمر بھی زیادہ تھی۔ کہنے لگے میں کیوں جاؤں، میں کسی مولانا کے پاس کیوں جاؤں، یہ مشکل ہوتا ہے نا، میں کیوں جاؤں۔ 2 4 5 دفعہ انہوں نے کہا، کہنے لگے میں نے نہیں جانا۔ کہتے ایک دن میں الور سے ملنے گیا ان کو مراد آباد، تو بکسہ وغیرہ باندھ کے تیار بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں بریلی شریف جا رہا ہوں۔ کہنے لگے یار سید ہو کے عالم ہو کے آپ وہیں ہر وقت پہنچے رہتے ہیں۔ کہنے لگے یار ایک مہربانی کر، آج چل تو صحیح میرے ساتھ، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے تو ڈٹھا ہی نہیں تو تینوں کی پتا ہو بھائی، تو ڈٹھا ہی نہیں، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، جے رکھے ہاتھ نال پھلاں تے ہاتھ پھلاں دا مان وداوے، ادھی راتی چن چڑھ جاندے جدو جلوہ فرماوے۔ کہا چل تو صحیح یار۔ تو سید دیدار شاہ صاحب کہنے لگے میں نے سنا ہے ذات کے پٹھان ہے، طبیعت کے سخت ہے۔ کہنے لگے یار چل تو صحیح، ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے۔ کہتے دونوں کے درمیان بات ہوئی، پر سید صاحب نے مجھے تیار کر ہی لیا، میں بریلی شریف چلا گیا۔ فرماتے ہیں جب ہم بریلی شریف پہنچتے تو رضا مسجد کے اندر نا عصر کی جماعت ہو رہی تھی۔ سید نعیم الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وضو تھا، وہ جماعت میں شامل ہو گئے، تو مسجد کے باہر کنواں تھا، میں وہاں چلا گیا وضو کرنے کے لیے۔ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا 8-10 سال کا، اس نے پانی نکالا ہوا تھا وضو کرنے کے لیے۔ سید دیدار شاہ صاحب کہتے ہیں میں نے جلدی سے جا کے نا پانی اٹھایا، میں نے کہا کوئی خادم ہے نمازیوں کو وضو کراتا ہے، میں نے پانی اٹھایا تو بچہ کہنے لگا بابا جی اجازت تو لے لو پہلے۔ تو میں چپ کر گیا، تو میں نے کہا چلو اجازت دے دو وضو کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا پتہ ہونا چاہیے کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی چیز کسی کو نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں میرے اسی وقت دماغ میں گھنٹیاں بجی، میں نے کہا سید دیدار علی شاہ احمد رضا کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے، اس کے مدرسے کے تو نابالغوں کا علم بھی تجھ سے زیادہ ہے۔ چھوٹا بچہ کہنے لگا آپ کو مسئلے کا نہیں پتا کہ نابالغ اپنی مرضی سے بھی اپنی شے نہیں دے سکتا۔ فرماتے ہیں اس نے وضو کیا، پھر اس نے خالی کیا برتن، پھر میں نے پانی نکالا، وضو کیا۔ اب سید صاحب تو مل گئے تھے ایک رکعت میں تھا یا سید صاحب تھے جب ہماری بات ہوئی تھی، کیا کہا تھا انہوں نے؟ ذات کے پٹھان ہے طبیعت کے سخت ہے۔ کہتے ہیں سید صاحب جماعت میں شامل ہو گئے، ان کی رکعتیں باقی تھی، وہ نماز پڑھ رہے تھے، اعلیٰ حضرت مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے، میں چڑھ رہا تھا، رستے میں ملاقات ہوئی۔ تو فرماتے ہیں فاضل بریلوی نے سید سمجھ کے میری بڑی قدر کی، انہوں نے جو جھک کے سلام کیا اور میری دست بوسی کی اور مجھے سینے سے لگایا، تو میں ان کی طبیعت پہ حیران ہو گیا۔ سنا کچھ تھا اور پھر کسی نے تعارف بھی نہیں کرایا، میری آنکھیں دیکھ کے سمجھ گئے سید زیادہ ہے۔ فرماتے میں نے نا دھیمے لہجے، متاثر ہی بڑا ہوا، تو میں نے دھیمے لہجے میں ایک بات پوچھی۔ جب بات ہوئی تھی تو میں اور سید نعیم الدین صاحب تھے، اور یہ مجھے پاکا ہے کہ ان کی اعلیٰ حضرت سے ملاقات دی، وہ تو نماز مکمل کر رہے۔ فرماتے میں نے پوچھا اعلیٰ حضرت سے حضور طبیعت کیسی ہے؟ تو مسکرا کے فرمانے لگے طبیعت کا کیا بتاؤں، ذات کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا سختی ہے۔ کیا بتاؤں تمہیں طبیعت کا، ذات کا پٹھان ہوں تو طبیعت ذرا سختی ہے۔ فرماتے ہیں بس میرے وجود پہ تو بجلیاں ہی دوڑ گئی، میرا تو حال ہی غیر ہو گیا۔ حال یا اولیاء کیا ہے؟ جواسیس القلوب، او بھائی یہ تو دلوں کے جاسوس ہوتے، انہیں تو خبر ہوتی ہے پہلے سے
پتہ ہوتا ہے. فرمانے لگے بس ذات کا چونکہ پٹھان ہوں تو بھی یہ ذرا سختی ہے. فرماتے ہیں میں نماز پڑھ کے لوٹا, ان کی خدمت میں بیٹھے, میں تو انہی کا ہو گیا, مجھے تو خرید لیا. تیری پہلی نظر کا وار توبہ, دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. کہتے ہیں بس میں تو انہی کا ہو کر رہ گیا, اب حال بڑا منفرد ہو گیا. کہتے جانے کا وقت ہے تو سید نعیم الدین صاحب فرمانے لگے چلے. میں نے کہا آپ جائے, میں تو ادھر ہی رہوں گا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بصیرت کی روشنی, تقوی اور ساری زندگی درس کیا دیا رسول اللہ سے پیار کرو, نبی پاک سے ساری. اور پتہ ہے زندگی کیا تھی فاضل بریلوی کی؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اور مدینے جاتے تھے تو در رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے تھے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے وا. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو, کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اور پھر تڑپ اٹھتے کہنے لگے جھوٹے ہیں جو محبوب کی زندگی کے قائل نہیں. تڑپ اٹھے, دو قسمیں اٹھائی ایک شعر میں, کہنے لگے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈھنگ ہی بدل دیا, رنگ ہی بدل دیے. عشق رسول کی تحریک بن گئے اعلیٰ حضرت. جہاں ان کا نام آئے گا ساتھ حضور کی نعتیں بھی آئیں, جہاں ان کا نام آئے گا حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ بھی آئے گا, جہاں ان کا تذکرہ آئے گا وہاں محبوب کی غلامی کا ذکر بھی آئے گا. اعلیٰ حضرت کا جہاں ذکر قیامت تک کیا جائے گا تو لوگوں کے دلوں میں جو چیز حرارت بن کے ابھرے گی وہ رسول اللہ کی محبت ہوگی. میں اکثر کہتا ہوں ہے یہ پیغام حضرت احمد رضا بارگاہ نبی کے رہو با. ایک بات داتا صاحب کی سنیں پہلے. داتا علی اجویری کہتے ہیں کہ ایک نا ملنگ بازار میں سودا لینے آیا, اور ان دنوں آیا جب قحط پڑا ہوا تھا. مہنگائی بڑے عروج پہ ہو جائے تو سارے لوگ نہیں پریشان ہو جاتے. قحط پڑ گیا. چلیں مہنگائی والی مثال شاید زیادہ ٹھیک نہ ہو, چونکہ امیر لوگوں کو مہنگائی پریشان نہیں کرتی, یہ نہیں دیتے, کوئی اور مثال دیتے. جس طرح لاک ڈاؤن میں نہیں لوگ پریشان ہوتے. اب میرا خیال ہے سمجھ آ گیا مسئلہ آپ کو آسانی سے. یہ مثال دے رہا ہوں میں, تلک الامثال نضربها للناس. داتا صاحب کہتے قحط تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, جانور بھوکوں مر رہے تھے, ہر بندہ پریشان تھا. یہ دیکھیں ہمارے بزرگ تربیت کس طرح کرتے. فرماتے ایک درویش ملنگ غلام سودے والا تھیلا لے کے نا تو بازار میں ہنستا کھیلتا اٹکے لیے کرتا پہنچا. بڑا ہنس ہنس کے سامان خریدا, کندھے پہ رکھا, اور اسی مستی میں لوٹنے لگا تو سارے پریشان ہو تو ایک بندہ ہنسے تو بعض اوقات لوگ چڑھ بھی جاتے. کہتے کچھ لوگوں کو غصہ آیا, کہنے لگے ساری دنیا جو پریشان ہے تجھے کس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ وہ کہنے لگا تم ہوگے پریشان, میں جس سیٹھ صاحب کا نوکر ہوں نا, جس آقا کا میں غلام ہوں, اس نے ٹائم پہ ہی گندم جمع کر لی تھی, اس کے بڑولے خزانے بھرے ہوئے ہیں, لہذا ہم بڑے خوش ہیں. داتا صاحب عقیدہ مضبوط کرتے ہیں, نظریہ دیتے ہیں. داتا صاحب فرماتے ہیں لوگوں جتنا اس غلام کو اپنے سیٹھ کے اپنے آقا کے خزانوں پہ یقین تھا نا, اگر اتنا ہی تجھے اور مجھے رب کے خزانوں پہ یقین ہو جائے لو تو پھر ہر روز سویرے اٹھ کے ہم غربت کا رونا نہ روئے. پھر ہر روز صبح اٹھ کے ہم یہ نہ کہیں کہ اوہو اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا, یہاں تو سب لوگ دھوکے باز. پھر ہر وقت مایوسی کی گفتگو نہ کرے, نظریاتی اگر ہو جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کیا کیا؟ نظریہ ہی تو مضبوط کیا. لوگ کچی پکی باتیں کرنے لگ گئے تھے. کوئی کہتا تھا کہ اتنا علم حضور کو ہے تو اتنا نہیں ہے, کوئی کہتا تھا جناب اختیارات اتنے اللہ نے دیے ہیں تو اتنے نہیں دیے. اعلیٰ حضرت بریلوی کے زمانے میں کوئی کہتا تھا کہ پتہ نہیں حضور قبل نور میں حیات ہیں معاذ اللہ کے نہیں ہیں. کوئی شخص یہ کہنے لگ گیا تھا کہ جناب حضور کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرمانے لگے کچی پکی باتیں کرتے ہو. جس محبوب کی محبت ایمان ہے اس محبوب کے بارے میں شک پیدا کرتے ہو. آپ فرمانے لگے تم کہتے ہو رب نے اختیار دیا کہ نہیں, اور دیا تو کتنا دیا؟ فرمانے لگے ہم تو حضور کو رب کا شریک کہتے ہی نہیں, ہم تو حبیب کہتے ہیں.
اور محب اور محبوب کا معاملہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا، کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ پھر آپ فرمانے لگے یہ کیسی بیوقوفوں والی بات ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز، یہ کتنی آپ سادے انداز میں بھی اگر سمجھے تو عجیب بات نہیں۔ آپ ذرا دعا پڑھیے جو نماز میں اختتام میں اکثر وہی دعا پڑھی جاتی ہے، وہ پڑھیے ربنا اغفر لی۔ کیا ترجمہ اس کا؟ آتا ہے، آپ کو آتا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا، سنا دیں آپ، آتا ہے۔ پر میرے سنی دا ایڈا ہی مسئلہ ہے، کوئی گال آؤندی بھی ہوئے تاں بھی نہیں دسدا، آندا ہے میں ایڈا پڑھیا ہی نہیں، اس سے آگے نہیں جاتا۔ ربنا اغفر لی کیا ترجمہ ہے؟ یا اللہ مجھے معاف فرما اور میرے، تو آپ کو تو نماز میں ابا جی کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی رہ گئی، اماں کا بھی خیال آ رہا ہے، ٹوٹ گئی کہ رہ گئی۔ عجیب نادان بات ہے نا۔ او خدا کے بندو، نماز میں تو یہودی عیسائی کی بات بھی آتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی تفسیر پڑھو نا، یہاں سے مراد یہودی اور عیسائی لکھے ہیں مفسرین، تو کافر کا خیال بھی آ رہا ہے۔ اور آپ جب کفار کے متعلق آیات پڑھیں گے تبت یدا ابی لہب و تب، یہ کیا تماشا ہوا، کتنی گھنونی سازش، اتنی غلط بات کہ جی فلانے کا خیال آ جائے تو ٹھیک ہے، اور پھر عجیب بات کرتے کہتے جی حضور کا ذرا تعظیم کے ساتھ آتا ہے تو ابا جی کا بے ادبی کے ساتھ آتا ہے، اماں کا بے ادبی کے ساتھ خیال آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہے، تم تو نماز میں درود نہ پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ او خدا کے بندو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تم کہتے ہو حضور کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ہمارا خیال ہے کہ خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی، خیال نہ آئے تو نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے انہوں نے پکے عقیدے، کچی پکی بات نہیں، حضور قبر نور میں حیات ہیں کہ نہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مدینہ شریف میں حاضری دینے کے حوالے سے نا ایک شخص نے تحقیق کی اور اس کی ریسرچ آئی تو اس نے کہا کہ میں سوچتا تھا لوگ سب سے زیادہ کہاں روتے، تو لوگ سب سے زیادہ مدینہ شریف جا کے روتے، بڑا روتے، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے، کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا تو مکینے گنبد خضرا کو حال دل سنائیں۔ وہاں جا کے لوگ روتے، تڑپتے۔ اب آپ شک پیدا کر دیں کہ پتہ نہیں حضور حیات ہیں معاذ اللہ کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے 2 قسمیں اٹھا کے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، بس میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تو زندہ ہے محبوب، اور اس پر دلائل دیے۔ تو میرے عزیز انہوں نے ہمارے عقیدے پکے کیے۔ پھر بھی اگر کوئی کچی پکی باتیں کرے، سویرے کچھ کہے، دوپہر کچھ کہے، شام کچھ کہے، تو وہ بندہ کمزور پڑا ہے، ورنہ ہماری فکری کی عادت نے ہمیں دلائل سے، کتب سے، حوالہ جات سے مزین کیا۔ تیسری بات، اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے علم کا شوق پیدا کرو۔ اعلیٰ حضرت خود مرید ہیں ایک سلسلے میں، اور مرید اس طرح کے کہ غلامی والے مرید ہیں۔ آج کا زیادہ تر لوگ مرید نہیں ہوتے، ناراض نہ ہونا، اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو وہ ویسے بھی مرید نہیں ہوتا، وہ اگر ہو کبھی تو خلیفہ ہی ہوتا ہے ڈائریکٹ، مرید نہیں ہوتا، مزاج نہیں، مرید ہونے کا مزاج نہیں، یہ طبیعت نہیں۔ آج کل لوگ شاگرد بھی نہیں ہوتے، ناراض ہو گئے آپ لوگ، ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، میں نے تو ابھی چلے جانا ہے، ہو جائیں بے شک۔ آج کل لوگ شاگرد بھی اس طرح لگتا ہے کہ جس طرح کوئی امدادی کتاب نہیں ہوتی، اس طرح استاد سے کوئی تھوڑا سا نا گائیڈ لائن لیتے ہیں، ورنہ وہ شاگرد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ میں صحیح بتاتا ہوں، بہت سارے شاگردوں کو میری ملاقات ہوتی ہے اور بعد میں وہ کہتے ہیں نا میں استاد جی کو بیٹھا سو، تو میں چونکہ دیہاتی آدمی ہوں، میرا 2 ڈنڈے لگانے کو بھی دل کرتا ہے کہ تجھے پتہ ہی نہیں استاد جی کے پاس کیسے آیا جایا کرتا ہے، تجھے خبر ہی کوئی نہیں۔ میں تجھے بتاؤں بریلی کے امام کیا بتاتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ تجھے فقاہت دے، دین کی سمجھ دے۔ حضور کی دعا سے بھی اللہ دے دیتا۔ حضور تو حضرت ابو ہریرہ کو خالی بظاہر خالی چلو بھر کے ڈال دے تو اللہ تعالیٰ اس سے قوت حافظہ دے دیتا ہے، تو یہاں تو دعا دی تھی، لیکن ان کا ذوق علمی کیا بنا، یہ اعلیٰ حضرت ملفوظات دیکھیے گا۔ وہ نا خاندان رسول کے چشم و چراغ ہو کے، حضور کے چچا زاد ہو کے، استاد کے دروازے پر جب پڑھنے جاتے تھے نا تو جا کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے،
کہتے میں اپنے استاد کے دروازے پر کبھی حضرت ابی بن کعب کے پاس جاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی حضرت زید بن ثابت کے پاس جاتا، میں جا کے باہر دروازے پہ بیٹھ جاتا، دستک نہیں دیتا تھا، ٹیلی فون نہیں کرتا تھا کہ پیر صاحب میں پہنچ گیا، بھی ہار لے کے باہر آ جاؤ، باقاعدہ مرید صاحب آ گئے، جلدی کر لیں استاد جی میں کب سے باہر کھڑا ہوں، یہ انداز نہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازے پہ بیٹھ جاتا اور کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے تھک جاتا، دستک نہیں دینی، وہ خود آئیں گے تو دستک نہیں دینا۔ کہتے کبھی یوں بھی ہوتا کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان کا دروازہ چونکہ صحرا میں کھلتا تھا تو ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چومنے آتی تو ریت کے مقدس ذرے اڑ کے میرے بالوں میں بھی پڑ جاتے، لیکن میں دستک نہیں دیتا تھا۔ استاذ مردی سے باہر آتے تھے اور جب وہ آ جاتے تو پھر میں جھولی پھیلا کے کہتا میں آپ سے رسول پاک کی حدیثیں سننے آ۔ حضرت زید بن ثابت سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے حدیث کا سماع کیا تھا، ان سے روایت لی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ایک دن گھوڑے پہ بیٹھ کے حضرت زید بن ثابت آ رہے تھے تو ضرورت کوئی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے لگام تھامی ہے، گھوڑا چل رہا ہے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ میں شاگرد ہوں، یہ بتانے میں کبھی اتنا مصروف نہیں تھا زندگی میں جب آج کل اتنا مصروف ہوا ہوں۔ کل میں نے ظہر کے بعد اسلام آباد سے کوئی 1 گھنٹہ اوپر پہاڑیوں پہ تھا میں، اور آج میں ظہر کے بعد آپ کے پاس ہوں، ابھی مجھے گوجرا جانا ہے اور پھر رات کو وہاں سے واپس لوٹنا ہے اور کل ظہر کے بعد مجھے خانے بال پہنچنا ہے۔ کئی دفعہ ایک پیر اٹھاتا ہوں تو اٹھایا نہیں جاتا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے حد ہو جاتی، اور اس کے باوجود لوگ روزانہ 25-30 لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ ان وڈے ہو گئے وہ ٹائم ہی نہیں دیندے، اس کے باوجود یہ حال۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرید ملنے آ گیا، اعلیٰ حضرت کے تعویذ میں بھی بڑی جان تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے تعویذ صرف وہ لکھ سکتا جسے بسم اللہ نہ آئے؟ بابا جی سرکار تعویذ بھی کسی عالم سے لکھوایا کرو تاکہ اس میں کوئی شرکیہ بات نہ آ جائے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آیا، کہنے لگا حضور میری دکان کے سامنے نا ایک بد مذہب کی دکان ہے، پانوں کی، پان بیچتا ہے وہ، اب یہاں سے یہ دلیل بھی نہ لے لینا کہ پان کھانا جائز ہے، اگرچہ کچھ پان ایسے ہیں جن کے جواز کا فتویٰ علماء دیتے ہیں، لیکن آج کل جو کچھ آپ پان میں ملا کے کھاتے ہیں نا اس سے پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ تو پان بیچتا تھا وہ، تو اعلیٰ حضرت کے پاس کہنے لگا حضور سامنے بد مذہب کی دکان ہے اور ادھر میری ہے، تو گاہک سارے ادھر جاتے ہیں، حضور میں مسلمان ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کچھ دیتا ہے تو میں مسلمانوں پہ تقسیم بھی کرتا ہوں، تو حال کوئی بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اسے تعویذ لکھ کے دیا، توجہ ہے میری بات، تعویذ لکھ کے دیا، فرمایا گلے میں رکھ لو اللہ خیر کرے گا، یہ جس گلے میں پیسے نہیں ہوتے، جس کی چابی کبھی گم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ لوگ سنبھال کے رکھتے ہیں، وہ کہا وہ گلے میں رکھ لو، اس نے رکھ لیا، وہ کہتا ہے لائنیں لگ گئی، یعنی مجھے 2-3 اور بندے بٹھانے پڑے، موج بن گئی، کمال ہو گئی۔ کہتے میرا بیٹا ایک دن کہنے لگا یار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کھول کے دیکھنا نہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں میں، ان کے ہاتھوں میں اللہ لوگوں کے دل دے دیتا ہے، کھول کے دیکھنا نہیں۔ اس نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں دیکھتے۔ ایک دن اس کے بھائی نے کہا اور انسان کی فطرت ہے، اسے کہا جائے نا وَلَا تَقْرَبْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تو یہ تھوڑا تھوڑا کہتا ہے پتہ تو کروں ادھر ہے کیا، یہ مزاج ہے نا، تو کہا نہیں دیکھنا، تو اس نے کہا نہیں کھول کے۔ یہ بھی حضرت صاحب بڑی محبت کر رہے تھے کہ ذرا مہربانی فرمانا پیر صاحب کو رستہ دے دینا، تو اللہ خیر کرے نہیں دیتے لوگ رستہ، ان کی بڑی، اور جتنا آپ کہنا پیچھے ہٹ جاؤ اتنا آگے ہٹ جاتے ہیں، یعنی آپ کہتے جو پیچھے ہٹ جاؤ تو پھر اس کا معنی ہے کہ اب نہیں ہٹنا، مہربانی کیا کرے۔ کبھی کبھی ایسی مشکل بھی ہوتی ہے کہ ذرا کہہ دیا جائے نا یہ کام نہ کرنا، پھر اس کے بعد پھر تم بندے تیاری کر لیتے، پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ کس طرح کر کے کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مرید کو کہہ دیا کھول کے دیکھنا نہیں لکھا کیا ہے، اس نے اپنے بھائی سے کہا، بیٹے سے کہا کھولنا نہیں، انہوں نے کہا دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے۔ ایک دن اس نے کھولا تو لکھا پتہ کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور نیچے لکھا تھا مسلمانوں پان یہاں سے خریدا کرو، اور نیچے لکھا تھا فقط احمد رضا کا برے۔ ایسے اللہ نے دل موڑ دیے ان کے، موڑ دیے۔ اب کسی پیر کا ایک تعویذ چل جائے نا
تو اللہ خیر کرے پھر دکان بھی صحیح چل جاتی، پھر صحیح دکان چلتی ہے، پھر تو اللہ خیر کرے گاہکوں کی لائنیں لگ جاتی، پھر تو ٹوکن لینے والے بندے بھی بیٹھ جاتے، وہ بھی بیٹھ جا رہا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے تعویذ میں برکت تھی، لوگ آتے تھے تو ایک مرید ایک دن آیا تو وہ پیڑے، اب تو مٹھائی کے ڈبے ہوتے ہیں نا، پیڑے لایا۔ اس وقت ہنڈیا میں پیڑے رکھ کے لوگ لایا کرتے تھے، مکھن کے پیڑے بناتے، جس طرح آج آپ مٹھائی لے کے جاتے۔ اس نے جا کے رکھی، حضرت قبول کر لے، فرمایا کوئی حکم؟ کہنے لگا کوئی نہیں، زیارت کے لیے آیا تھا۔ کوئی بات؟ کہنے لگا حضور کوئی نہیں، فقط زیارت۔ یہ تو آپ نے ایک طالب علم سے کہا کہ اندر گھر میں دے آؤ، وہ گھر میں دینے چلا گیا۔ بعد میں وہ کہنے لگا حضور ایک تعویذ چاہیے تھا بچے کے لیے۔ آپ فرمانے لگے میں نے تو تمہیں کہا تھا کوئی بات ہو تو بتاؤ، تم نے کہا زیارت کے لیے آیا۔ اس طالب علم کو دوبارہ بلایا، فرمایا وہ پیڑے والی ہنڈیا اٹھا کے لا، دیکھ کسی نے چکھا تو نہیں اس میں سے۔ وہ گیا واپس آیا، کہنے لگا حضور کسی نے چکھا بھی نہیں، اعلیٰ حضرت نے تعویذ لکھا، تعویذ دیا اور ہنڈیا دی، فرمایا یہ پیڑے اپنے واپس لے جا، احمد رضا تعویذ بیچا نہیں کر، کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انان۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خودداری سے، وقار کے ساتھ، وقار، ساری زندگی اسٹیٹوں نوابوں سے تعلق نہیں بنایا۔ پتہ کیا ہے، جب فقیر لوگ بھی امیروں سے تعلق بنانے لگتے ہیں تو غریب بیچارے پہ پسماندہ رہ جاتے۔ جب پیر صاحب بھی کسی امیر کا ماتھا چومتے ہیں نا، چلو ان کی نیت اچھی ہوگی کہ چندہ دے گا، مدرسہ بنے گا، کون سا ذات کے لیے مانگتے، لیکن غریب پس جاتا ہے۔ میلاد کی محفل آئیں گی نا تو جو اشتہار چھپوا کے دے گا وہ اسٹیج پہ بیٹھے گا، تو جو بیچارہ مسجد میں جھاڑو دیتا ہے وہ یہاں بھی پریشان رہ جا کہ یار میری تو کوئی سن ہی نہیں رہا۔ اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی نوابوں سیٹھوں سے تعلق نہیں رکھا۔ ایک نواب صاحب زبردستی ملنے آ گئے، جب وہ دروازے پہ پہنچے تو میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کر کے دروازہ پکڑ لیا، فرمانے لگے نواب صاحب فقیر کے گھر میں چٹائیاں ہیں، اس پہ طالب علم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، نہ آپ کے بٹھانے کو کچھ صوفہ ہے اور نہ مجھے نوابوں کے آداب آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو آپ بھی اپنا کام کریں اور فقیر کو بھی کوئی دین کا کام کر لیں۔ ساری زندگی قریب نپٹ، اور یاد رکھیں خوددار آدمی کی زندگی بڑی جاندار ہوتی۔ پھر اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کا تحفظ کیا ہے۔ اتنا عقیدہ رسالت اگر کسی کا پکا نہیں، ادب والا نہیں جتنا اعلیٰ حضرت کا، تو عقیدہ توحید بھی کسی کا اتنا پکا نہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے پاس نا ایک مولانا تشریف لائے، وہ ستاروں کا علم جانتے تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مولانا کیا بتاتے ہیں ستارے، بارش کب ہوگی؟ کہنے لگے جی مہینہ پورا نہیں ہوگی۔ آپ کو بھی پتہ بتا جاتے ہیں، وہ جو سونا ڈبل کرنے آتے ہیں وہ کہہ جاتے ہیں تو فٹافٹ لوگ مان لیتے ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں بھی وہ بیچارہ اپنی مٹی ہوئی ہوتی ہیں، روٹیاں مانگنے آتا ہے تو قسمت کا حال بتا کے چلا جائے، بھئی تیری اپنی اتنی خراب ہے کہ تو مانگتا پھر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فضل کرے میری جماعت کے لوگ یہ تو فٹافٹ قبول کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بابا ایک آیا تھا مجھے کہہ گیا، میں نے کہا بابے کی تجھے ضرورت کیا پڑ گئی، تو چھوڑ کن چکروں میں پڑا ہے؟ مولانا آ گئے، وہ کئی دفعہ نا ہمیں بھی دیہاتی لوگ بوڑھے ملتے ہیں، کہتے پیر صاحب میری کتاب پڑھ کے 10 پلا مینوں کی ہے، تو میں کہتا ہوں کتاب تو اللہ کرے قیامت پہ بھی ہماری نہ ہی کھلے تو بہتر ہے، چھوڑے یہ کتاب۔ کہتے کوئی حساب لگائے ہیں، میں نے کہا کوئی حساب کتاب نہیں، یہ کیا کہ چکروں میں پڑے ہو۔ اب تو استخارے کی بڑی بری حالت کر دی ہے لوگوں، یعنی ابھی فون کرو 1.5 منٹ بعد استخارے کا جواب لے لو، پتہ نہیں وہ کس طرح کا آٹومیٹک استخارہ ہے کہ جو نام پتہ نہیں سی فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ نہیں مفتی صاحب ہے کوئی ایسا استخارہ 1.5 منٹ میں کر لیا جائے، لیکن ہو رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور بڑے بڑے قریبی رشتے لوگ توڑوا رہے ہیں، تیرے لیے صحیح نہیں۔ خدا کے بندے پاس کر دے، استخارے رہتا ہے، کو معاذ اللہ وہی نہیں بن جاتی، لیکن ہمارا مزاج ہے جس رو میں بیٹھتے ہیں بہ جاتے، کرنا چاہیے درست ہے، لیکن جو رویے اب اختیار ہوئے یہ رویے نہیں ہیں اس کے، سمجھیں اور یاد رکھیں۔ آپ نے کہا مولانا بتائیے ستارے کیا کہتے؟ کہنے لگے جی ستارے کہتے ہیں مہینہ بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے آپ یہ کہیں کہ میرا علم کہتا ہے مہینہ نہیں ہوگی، باقی رب چاہے تو آدھے گھنٹے میں بھی ہو سکتی۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے،
لیکن ستارے کہتے کہ نہیں ہوگی. آپ فرمانے لگے تو اڑ ہی گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ تیری بات ٹھیک ہے، پر اگر اللہ چاہے تو قیدہ تو ہی رہنا. تو وہ کہنے لگے جی نہیں وہ تو ٹھیک ہے پر ستارے. آپ کسی کو کہیں نا تو نماز پڑھا کر روزی میں برکت ہوگی تو کہتے ہیں جی وہ بھی ٹھیک ہے پر دکان بھی تو ضروری ہے. کیا بات کرتے ہو، اتنی کچی باتیں کرتے ہو، مسلمان ہو. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے بھائی ستارے ٹھیک ہے جو تو کہہ رہے ہیں پر اللہ چاہے تو. کہنے لگا حضور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پر ستارے کہتے ہیں مہینہ نہیں ہو، اور یہ بات کبھی غلط نہیں ہوتی. اعلیٰ حضرت نے دلیل دی، سمجھایا، اٹھے، فوراً جلال نہیں کرتے تھے. بدمستوں پر جب فتوے دیے تو پہلے خط لکھے، انہیں سمجھایا، فوراً نہیں فتویٰ دیا. یہاں بھی اٹھے اور ان سے پوچھنے لگے گھڑی پہ کیا ٹائم ہوا ہے؟ کہنے لگے 11:15. تو اعلیٰ حضرت نے منٹوں والی گھڑی گھما دی. فرمایا آپ کیا ٹائم ہوا؟ کہنے لگے 11:15. 11:15 سے 12 ہو گئے. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے 15 منٹ آگے ہو گئی نا، 12 بج گئے نا. کہنے لگی وہ تو آپ نے سوئی لائی ہے. تو فرمانے لگے اگر رب بھی ستارے ہلا دیتے پھر بارش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ بندے اڑ جاتے ہیں، نہیں مانتے، ناراض نہ ہونا. جو اڑ جاتے ہیں وہ بہرحال وہ اڑ جاتے ہیں. وہ اڑ گیا. کہنے لگا حضرت جی وہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے پر ستارے ہلنا اور وہ لمبی بات ہے. آپ فرمانے لگے تو اس طرح کر دروازہ کھول اور باہر جا. میرا رب جب چاہے تو بارش ہو جاتی ہے. وہ شخص کہتا ہے میں نے اعلیٰ حضرت کا کمرے کا دروازہ کھولا تو باہر کالی کٹائیں تھی. کہتے ہیں 20 منٹ گزرے تو بارش شروع ہو گئی. میں نے جا کے کہا حضور آپ کی کرامت ہے. فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ ہے. تو ایک حج کر لیا کہ رات کو 2 بجتے تو زوجہ اٹھتی کہتی حضور سونا نہیں. تو چھم چھم آنسو گرتے. کہنے لگے حامد کی ماں مجھے مدینہ یاد آتا ہے، وہاں کا انداز بھولتا نہیں. مدینہ 2 بجے رات کو اٹھتے روتے. جائیداد کٹھی تھی اور مالکن اپنی ماں کو بنا دیا تھا ابا جی کے انتقال کے. اور وہ جس کو جو حکم دیتی وہ چلتا، خود نہیں بانٹا. اماں کو ماں کے بڑے فرما بردار. تو زوجہ کہنے لگی اتنے پیسے دوبارہ چلے جائے. کہنے لگے نہیں، درمیان والے بھائی کا اب نمبر ہے، پھر تیسرا جائے گا، پھر دیکھیں گے اماں جی جس کو بھیجیں گی. کچھ دن گزرے تو بلاوا آ گیا. مولانا حسن رضا صاحب کے نام چٹھی نکل آئی، وہ حج پہ جائیں گے، اماں نے حکم دے دیا. تیاریاں ہونے لگی. سفینہ تیاسو طیبہ جانے والوں، مجھے چھوڑ کے نہ جانا. تیاری ہونے لگی. تیاری اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا دل مچلنے لگا، تڑپنے لگا، طبیعت مبارک بے چین ہونے لگی. بیڑا مدینے کا تیار ہو گیا. بھائی کو چھوڑنے گئے تو لوگ کہتے اتنا مدینے جانے والے نہیں رو رہے تھے جتنے بریلی کے امام رو رہے تھے، اور کان میں کہہ رہے تھے میرے محبوب کو میرا سلام کہیو، اور حضور کی بارگاہ میں کہنا کہ بڑا روتا ہے، بڑا تڑپتا. اتنا روئے کہ سارے لوگ کشتی سے نیچے اتر آئے، باہر آ گئے. کہنے لگے ہم نے آپ کے بغیر جانا ہی نہیں، ہم نے آپ کے بغیر، ہم نے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں. کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے، اور اگر جانا مدینے میں ہوا ہم غم کے ماروں کا. مکینے گنبد خضرا حال دل سلائیں گے. اور خدا فاضل بریلوی فرماتے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے کون. کہتے میری جان بھی وہی ہے، میری جان بھی، دل بھی، ہوش بھی، اور خرد عقل کو کہتے میری عقل بھی وہی ہے. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، سارا تو ہر چیز تو وہی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کسی نے کہا آپ نے اللہ کی حمد نہیں لکھی، ساری نعتیں لکھ دیا. تو اعلیٰ حضرت نے حمد لکھی اللہ کی. کیا حمد ہے؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا. اللہ کی حمد ہو رہی ہے. لوگ حمد لکھتے ہیں رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں حضور کے روزے کی طرف؟ کہتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان دکھایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. اور پھر اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میرے دل کو کوئی ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تک، ابھی تو جانے کھو گیا کہاں پہ. پھر کہنے لگے تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل. تیرے دل کا اے رضا، خود جواب دیکھتا ہو اس کے اینڈ. تیرے دل کا اے رضا پتا چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا.
در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، یہ مت پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ہم، یہ دیکھیں انداز، در روزہ کے مقابل ہمیں وہ نظر جو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے۔ اعلیٰ حضرت سے کہنے لگے آپ کے بغیر جانا ہے نہیں، تو فرمانے لگے تم میرے بغیر نہیں جاتے تو میں اماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا، میں ماں کی اجازت کے بغیر۔ اعلیٰ حضرت واپس آئے تو وہ نے اصرار کیا اماں سے اجازت لیں۔ ماں تو شناسہ ہوتی ہے نا دل کی، بیٹے کی ساری حالات سے واقف۔ آئے نا سامنے کھڑے ہوئے اماں کے، السلام علیکم کہ تو ہاتھ باندھ لے۔ اماں نے یوں نظر اٹھائی کہ بیٹا حسن رضا کو چھوڑ آئے ہو، سی آف کہے ہو، جہاز بھائی جہاز پہ بٹھائے ہو۔ جب ماں نے پوچھا نا تو 2 قطرے آنسو کے، 2 قطرے آنسو، دل کملا ہے، یہ چل رہا ہے، یہ ضد کردا ہے، پھر 2 قطرے آنسو کے۔ تو اماں کہنے لگی امن رضا مجھے پتہ تھا تو وہاں جائے گا تو تڑپے گا، تجھ سے برداشت ہو، بیٹے میں نے تیرا بیگ تیار کر دیا ہے، یہ میں نے تیرے لیے سامان تیار کر دیا، جا مدینے والے محبوب کو میرا بھی سلام کہنا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ روتے تڑپتے روتے اور کہنے لگے ان کے طفیل حج بھی خدا لے کرا دی، اصل مراد حاضری تو اس پاک در کی، اور ہم نے تو کعبے کلام تک نہ لیا پیبا ہی کہا، پوچھا جو تھا کسی نے کہ نیت کدھر کی ہے۔ فاضل بریلوی گئے، ان کے خلیفہ تھے مولانا ضیاء الدین مدنی، ان کے گھر رہے، حج کیا، آ گئے۔ مولانا ضیاء الدین مدنی کہتے ہیں سارا دن مدینے میں روتے گزر جاتا، ساری رات ان کی روتے گزر جاتی، لبا کے مورا لگیاں تو بولن دی جاچ ہی بھول گئی، اتھے زبانہ تائی کھولن دی جاچ کو، جا کے مدینے اتھرو میرے سوال بن گئے۔ میں نے ایک دن ہاتھ باندھے، میں نے کہا حضور میں نوکر ہوں، غلام ہوں، مرید ہوں، پوچھ نہیں سکتا، پر ہر وقت کا رونا۔ تو کہنے لگے ضیاء الدین دل کرتا ہے ظاہری طور پر مصطفیٰ کا دیدار ہو، میں ہند سے چل کے مدینے آیا ہوں اور یہاں بھی محبوب پردوں میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب کا حضور کی جتنی تاریکی ہے کہ آپ کے پردے کی وجہ سے اگر روک سے پردہ تو ہٹائے، دیکھیں پھر کیسے نور پھیل۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ پھر تہجد کا وقت ہوا تو مولانا ضیاء الدین کہتے ہیں مجھے اٹھایا، تازی نعت لکھی، کہنے لگے چل حضور کو سنائے، اور کھڑے ہو گئے گنبد کے، اور پڑھتے کیا ہے؟ وہ سوئے لالا زار پھرتے، وہ سوئے تیرے دن اے بہار، کہتے ہیں یہ دن بہار کے پھر ہی اس لیے رہے کہ یہاں میرے محبوب کا پھیرا ہے، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں وہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور پھر مجھے کہنے لگے وہ دیکھ مصر کا بادشاہ، اور ضیاء الدین سے کہنے لگے وہ دیکھ شام کا حکمران، وہ دیکھ یمن کا حکمران، دیکھ میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار۔ یہ لفظ کہے اور کہنے لگے ضیاء الدین ہاں میری منظوری نہیں ہو رہی، دیکھنا میری منظوری نہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے۔ پھر کہنے لگے یار دیکھنا میں کتنا بڑا بن گیا ہوں، کہ میں نے کہا مجھے بے پردہ نقاب زیارت چاہیے، اتنا بڑا میں نے اپنے آپ کو سمجھ لیا، میں کہاں تتی تھوڑے تکڑے کھاندڑیاں تید نام تو مفت بھی کھاندڑیاں میں تیرے باندڑے آنتی دی بات، میں تجھ سے در سے سگ سے، میں نے اتنا بڑا کرنے لگے ضیاء الدین میرا دعویٰ تو دیکھ کہ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں محبوب کو بے پردہ، میں کہاں اور در رسول کہاں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، وہ دیکھ بادشاہ کھڑے، وہ دیکھ حکمران کھڑے، وہ دیکھ محدثین کھڑے، یہ دیکھ یہ روزے دوالے نے غلامہ دیاں ٹولی ایک پیا سن کر کروڑا دیا بولیاں۔ کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ تو نے دیداری، تیری آنکھوں کا وضو ہے، تیری آنکھ اس قابل ہے؟ کہنے لگے وہ سوئے لالا زار پھرتے، تیرے دن اے بہار پھرتے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ جب یہ لفظ کہے
تو مولانا ضیاء الدین فرماتے ہیں قسم ہے مجھے مصطفیٰ کی گنبد کی، میں نے خود جالیوں کا دروازہ کھلتے دیکھا ہے، میں نے خود جالیوں کا دروازے کھلتے دیکھا ہے، میں نے پردے ہٹتے دیکھے ہیں، اور میں نے بریلی کے ایمان کو مصطفیٰ کے قدموں سے لگے ہوئے دیکھا ہے، اور میں مچل مچل کے کہہ رہا تھا اب ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، ہر کوئی پوچھے گا تیری، ہر کوئی پوچھے گا تیری بات رضا، تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں وہ سوئے لال ہزار، کرتے ہیں تیرے دن اے بہار، پھرتے اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں ماندتے تاجدار، اور میرے فاضل بریلوی فرماتے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے میں یہاں نعت خواہ ہوں، میں وہاں بھی نعت خواہ ہوں گا، میں محبوب کی وہاں بھی ثنا خوانی کروں گا، اور میں کہوں گا پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، وہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے، اور حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں۔